تو یہ پیچھے پروسیس چلا ہے، تو اس کے پروسیس کو یاد رکھے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی روح کو نازل جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک بشر تعلیم دیتا ہے. یہ جو روح آئی ہے اس کو بشر نے تعلیم دی ہے، جس کی جانب بے حرمتی کرتے ہیں عجمی زبان کہہ کر. یہ واضح عربی زبان ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنا ہے اس کو کیا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ آئے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، عربی اور ترجمہ ایسے ہی کر رہا ہوں نا. اب کیا ہوا، جب وہ بات اردو میں آپ کو ایک بات سمجھ آ گئی، اس کی عربی کی بات ٹرانسفر ہو کے اردو زبان میں سمجھ میں آ گئی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو ترجمہ ہے نا جو اردو زبان میں بولا گیا ہے، اس وقت اردو زبان کی بات ہو رہی ہے، اس کی بے حرمتی کہتے ہیں یہ محمد شیخ نے آپ کو بتایا، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. باقاعدہ پوائنٹ کریں گے آپ کو، یہ بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں میں. وہ اس کی اللہ کہہ رہا ہے بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہی عربی زبان ہے. جب بھی روح ٹرانسفر ہوتی ہے کسی بھی لینگویج میں، طریقہ میں نے پیچھے بتا چکا ہوں کیسے ہوتی ہے، تو جب وہ اس طریقے سے روح سامنے آتی ہے تو لوگ اس ترجمے کو، اس ٹرانسلیشن کو یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس آدمی کا کانسیپٹ ہے جس کے تھرو یہ آئی. تو اللہ اسی اسپرٹ کو کہتا ہے یہ عربی مبین ہے. میں نے آپ کو کہا تھا جب بھی کوئی پرنسپل ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور لینگویج میں آپ کی زبان میں، وہ پرنسپل وہی رہے گا. تو قرآن کی آیت کی روح ٹرانسفر جب زبان دوسری زبان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو عربی اور اجمی میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ ایک ہی بن جاتی ہے اسپرٹ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے حرمتی کر دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اجمی ہے، تو اللہ کہتا ہے وہی عربی مبین ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا؟ بتائیں جلدی بتائیں بھائی پلیز، آپ کے سمجھ میں آئے؟ میں نے آپ سے جملہ، یعنی جو آیات کی وضاحت ہوئی زبان اردو زبان میں سن رہے ہیں نا آپ، وہ جو آیت کا میں ٹرانسلیشن کرتے جا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں، وہ جو اسپرٹ آ رہی ہے اس کی، کہتے ہیں یہ اس کی سمجھ ہے، یہ یعنی اللہ شاید کچھ اور بات کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہی عربی مبین ہے. جب بھی عربی مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح عربی. عربی واضح جب ہوتی ہے جب دوسری زبان میں اس کی اسپرٹ ٹرانسفر ہو جائے. خالی ترجمہ نہیں کہہ سکتے، اور خالی جب تک کہ وہ میں نے بتایا نا وہ طریقے پروسیس جس طرح آ رہا ہے، مکان چینج ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے روح امین آ رہی ہے، روح امانت دار روح ہے، اس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ روح القدس ہے، یہ تقدیس والی روح ہے، یہ بشارت ہے اور ہدایت ہے، یہ بدل کے اس کی روح ایسنس آئی نا. تو آپ نے آیتیں سنی، جب یہ پروسیس ہوا تو ایسنس آئی، جب روح آئی تو کون سی زبان میں سن رہے ہیں آپ؟ اردو میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو یہ اس کی پہچان بتا، روح سمجھ میں، روح کا طریقہ کیسے سامنے آتا ہے، روح سمجھ میں کیسے آتی ہے، روح سامنے کیسے آ رہی ہے، وہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے. اور خود ہی اللہ نے آگے کلیئر کر دیا سورہ فصلت کے اندر 41-44 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اگر ہم قرآن پڑھائی کو عجمی غیر عربی بناتے تو ضرور وہ کہتے اس کی آیت مفصل کیوں نہیں ہے. کیا عجمی اور عربی کہتے جو ایمان لاتے ہیں وہ ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان کے اوپر اندھا پن ہے، اور وہی ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں. یعنی اللہ نے یہاں بتایا کہ ہم نے عجمی میں قرآن کیوں نہیں بنایا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا، عجمی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی غیر عربی زبان، یعنی اردو ہو، انگریزی ہو، فارسی، دنیا کی کوئی بھی غیر عربی زبان، ایون جو عربی بولتے ہیں وہ بھی غیر عربی ہے. کون جو عربی زبان بول رہا ہے؟ عرب. یعنی انسان جو بات چیت کر رہا ہے، چاہے عربی زبان میں بات کر رہا ہے، چاہے اردو زبان میں بات کر رہا ہے، انگریزی، سب غیر عربی زبان ہے، سوائے اللہ کی قرآن عربک جو ہے وہ ہے عربی، قرآن مبین، عربی مبین. اس کی روح جب الفاظوں کی ٹرانسفرنس ہے وہ صرف یہیں سے ہے. لیکن ایک عرب کوئی عربی زبان میں عربی بات کر رہا ہے، وہ ایسے ہی ہماری طرح عجمی میں بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو جملے بول رہا ہے اس کی جو روح ہے وہ ہماری طرح کی روح ہے. سمجھے میری بات کو؟ میں اگر بات چیت کروں آپ سے، کوئی بات چیت کروں گا، کوئی بھی بات چیت کروں گا، وہ میری بات کی روح سمجھیں گے آپ.
اسی طرح ایک عربی بات کر عربی زبان میں بات کرے گا لیکن وہ اپنی بات بتائے گا, لیکن اللہ کے کلام کی روح نہیں بتا رہا وہ, آپ عربی زبان میں بول رہے ہیں, وہ ہماری طرح بات چیت کر رہا ہے عربی زبان میں. عیسائی ہیں, یہودی ہیں, عربی یہودی ہیں, عیسائی یہودی ہیں, ایتھیسٹ یہودی ہیں اور عربی ہیں. عربی کا زبان بولنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. قرآن کی عربی کی روح کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے کلام کی روح کی میں بات بتا رہا ہوں. تو اللہ کہہ بھی رہے اگر ہم قرآن کو عجمی بناتے عربی زبان کے علاوہ, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ, وہ کہتے اس کی آیت کی تفصیل کیوں نہیں ہے. تو اس کے معنی قرآن کی عربی جو ہے, جو قرآن میں اللہ نے عربی پریزرو کی ہوئی ہے, وہ مفصل زبان ہے. قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں میں, مفصل زبان ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجْمِيًّا, اگر ہم بناتے قرآن کو عجمی میں, نان عربک میں, لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ, تو وہ ضرور کہتے اس آیت کی تفصیل کیا ہے, کیوں نہیں ہے. تو آئے کہتا ہے عجمی و عربی, کیا عجمی اور کیا عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, کہہ دو وہ روح جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. جب اس کی روح ٹرانسفرنس ہو گئی عجمی زبان میں, تو اللہ خود کہہ رہا ہے کیا عجمی کیا عربی کر رہا ہو یہ. یعنی اگر آپ کو ٹرانسلیٹڈ روح اسپرٹ فارم عجمی میں سمجھ میں آ رہی ہے, الٹیمیٹ میں تو آپ اپنی زبان میں سمجھیں گے, مگر عربی کو اس نے اللہ کہتا ہے عجمی و عربی, کیا عجمی و عربی. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, کہہ دو وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں اس آیت پر, روح پر, ہدم و شفا, ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یہ اس کی ایسنس آپ ٹرانسلیٹ انگلش میں کر دیں, جرمن میں کر دیں, فرینچ میں کر دیں, اٹالین میں کر دیں, کوئی بھی عجمی ہو دنیا میں, مگر بشرطے جس طرح میں نے آپ کو پروسیس سمجھا دی جس طریقے سے ہو رہی ہے, وہ طریقہ وہی ہونا چاہیے, اس طریقے علاوہ نہیں ہو رہی ٹرانسفر ہو. ٹرانسلیشن از ناٹ انف, اونلی ٹرانسلیشن میں کر دوں. ٹرانسلیشن کرنے سے کیا ہو رہا ہے. الشورى اس کی 26 190 اور 199, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. اور اگر ہم اس کو یعنی روح کو کسی عجمی میں زبان میں نازل کر دیتے اور اس نے اس کو ان کے اوپر سامنے پڑھتا ہوتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. یعنی کہ اللہ یہاں اس آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اگر ہم, جو کہ ہم نے کیا نہیں, اگر ہم عجمی پہ نازل کر دیتا یعنی نان عربک میں, وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ, بعض عجمی زبانوں میں اللہ کا کلام اپنا نازل کر دیتا اور پھر وہ کوئی آدمی فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ اوپر ان کے سناتا, پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. تو یہ کہنا پڑا کہ عربی زبان کیونکہ عربی میں کیوں نازل کرا, تو اللہ نے بتا دیا مفصل لینگویج ہے, وہ مفصل ہے عربی قرآن. لیکن اگر کہہ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں ہماری زبان میں تو ہم شاید ایمان لے آتا. اللہ بعد میں اگر کہہ رہے لگا اگر ہم نازل کر دیتے عجمی میں اور وہ ان کو پڑھ کے سنا تب بھی ایمان نہیں لاتے وہ. تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ کبھی بھی اگر ایمان نہیں لانا ہے تو عربی بھی ایمان نہیں لا رہا. اس میں تو لینگویج بیریئر اللہ خود ہٹا رہا ہے, لیکن بشرط کہ عربی قرآن کو رکھنا ضروری ہے سامنے. نان خالی عربی, یعنی اگر میں تقریر یہاں اس وقت کروں بغیر قرآن ایک عربی زبان کے تو وہ صحیح نہیں ہے. قرآن ایک عربی تو لازمی ہے کیونکہ وہی روح الامین, اس روح الامین روح امانت دار اللہ کلام کی بات ہو رہی ہے. اللہ کلام کی روح امانت دار روح اور اللہ کے کلام کی مقدس روح آتی عربی قرآن عربی اللہ کے کلام سے, ورنہ تو آپ کی اور میری ہو جائے گی روح, انسان جو بولتا ہے.